السلام علیکم، میرا نام روشان دیامری ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سوات میں جو ثانیہ پیش آیا جس میں تقریباً 18 کے قریب جانیں ضائع ہوگی، اس پہ آپ نے بہت سارے لوگوں کی تبصرے اور انٹرویوز سنے ہوں گے، لیکن اس ثانیہ میں جو ایکچول ڈیٹا کے اوپر جو بات کی گئی اس پہ بہت کم بات کی گئی۔ جو سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق اس ثانیہ میں یہ جو فیملی جہاں بھاگ ہوئی یا جو ثانیہ میں پیش آئے، وہ لوگ 8:30 پہ اس ہوٹل میں پہنچے تھے جو اس سوات ریور کے پاس تھی۔ وہاں ناشتہ کیا۔ 9:36 پہ ان فیملی کی، یہ کافی ساری فیملیز، ان کے سے بچے جو ہیں وہ فوٹو بنانے وہاں پر چلے گئے۔ ایک بہت بڑی جو ہے اس میں جھوٹی خبر یہ پھیلائی گئی کہ لوگ جا کر وہاں بیچ میں ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی، انہوں نے ہوٹل میں ناشتہ کیا اور وہ ہوٹل وہاں پر ایک عرصے سے، اور 9:36 پہ یہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ بیچ میں بچے اور فیملیز کے جو بچے تھے وہ فوٹو نکالنے کے لیے۔ جو فلڈ آیا ہے وہ 9:45 پر فلڈ وہاں پر آنا شروع ہو گیا ہے۔ 9:49 پہ پہلی کال ریسکیو 1122 کو پہنچی ہے، جو 10:15 پر وہاں پہنچے ہیں۔ ناظرین، آپ میں سے بہت کم لوگ شاید اس بات سے آشنا ہوں گے کہ جو فلڈ کی سچویشن ہوتی ہے، جو ان علاقوں میں جو فلڈ آتی ہے، وہ منٹس کے اندر پورے علاقہ ساتھ لے کر جاتی ہے۔ ایک جو سب سے اہم بات اور جو جس پہ بات نہیں بتائی جا رہی ہے، یہ فلڈ کوئی دور سے نہیں آیا تھا، یہ کوئی مینگورہ سے یا پیچھے سے کہیں دریائے کابل سے کابل سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں سوات کے کسی دور ایریا سے یہ فلڈ نہیں تھا۔ یہ فلڈ بالکل اس کے قریب کے ایریا سے، جو آس پاس کے ولیجز ہیں وہاں سے یہ پانی آ رہا، وہ ایک دم سے لوکیشن پر پہنچا ہے۔ یہ چند منٹوں کی گیم تھی جس میں اس نے پورے ایریا کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اس ثانیے میں جو ریسکیو 1122 کی ٹیمیں پہنچی اور ان کے پاس بیسکس سہولیات نہیں تھی، کوئی ایسے فیسلٹی نہیں تھی کہ وہ ان کو وہاں سے نکال لیتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نااہلی ہے انتظامیہ کی، اور یہ ہمارے ملک میں آپ جہاں جس ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھو ریسکیو کی سہولیات ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آپ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی جائیں، ریسکیو والوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس فیسلٹی چند ایک اور لوگوں کے پاس قبضے میں ہے، ان کے پاس یہ سہولیات نہیں ہے۔ کسی بھی ایریا میں آپ جائیں، فلڈ کے حوالے سے کوئی سہولیات ان کی نہیں ہوتی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سوات کے اس ایریا میں جو مافیا ہے، جو وہاں سے بجری وغیرہ کے جو پتھر نکالتے ہیں، ریت نکالتے ہیں، انہوں نے اس پورے دریا کو کھود کر اس کو قبرستان بنایا ہوا۔ جب یہ لوگ بیچ میں گئے تو جہاں سے انہوں نے کھدائی کی تھی وہ بیچ میں خالی تھا، ایک ٹہلے کے اوپر تھے، اور جیسے پانی آیا تو یہ لوگ پھنس گئے۔ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیسے نکلنا ہے، اور جب تک یہ کوئی فیصلہ کر لیتے تب تک فلڈ اتنا زیادہ ہو گیا تھا، یہ لوگ پھنس چکے تھے، اور اس سچویشن میں کوئی کشتی سے ان کو ریکور کرنے کسی بس کی بات نہیں تھی۔ یعنی کہ اگر آپ کشتی کے ساتھ جاتے ہو، فلڈ کی اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ بھاگ کر لے جاتا، اس میں پتھر آتے ہیں بڑے بڑے۔ آپ ناردرن ایریاز کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ چترال میں، گلگت بلتستان میں فلڈس کا ایک سین ہوتا ہے، اور یہ اتنے بڑے ہیوی ہوتے ہیں کہ ایک دم سے بندے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ ایکچولی سینیریو تھا جس کے اوپر آج تک ہم نے بات نہیں کی کہ یہ کتنے منٹس کی یہ کھیل رہی ہے۔ یعنی کہ چند منٹوں کے اندر پورا ایریا کو فلڈ نے ساتھ لے کر گیا، اور وہ لوگ جس مٹی کے اوپر تھے وہ ریت اور بجری کی تھی، اور اس فلڈ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے وہ کیونکہ فلڈ پلین تھا تو اس نے ساتھ لے کر گیا۔ اب یہاں پر جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی بھی ایسی فیسلٹی نہیں تھی جس سے ان لوگوں کو ریسکیو کر لیتے۔ وہ ٹرینڈ لوگوں کی بھی بہت بڑی کمی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب اس ثانیہ کے اوپر سیاست ہو رہی ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے کہ اس ثانیہ کے محرکات جان کر ہمیں ہر اس ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں پر فلڈ کی سچویشن ہوتی ہے وہاں پر ہمیں ریسکیو کی ٹیموں کو اسٹرانگ کرنے کے بجائے، ان کو مزید اکوپمنٹ دینے کے بجائے، ہم لوگ اس ٹائم سیاست کر رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مرکز پنجاب کے خلاف سیاست کر رہی ہے، نون لیگ پی ٹی آئی کے خلاف، اور پی ٹی آئی ابھی ان کے خلاف۔ ایکچولی ہمیں اپنی غلطیاں کو مان کر اس سیاست سے نکل کر اس فلڈ والی سچویشن سے کیسے بچنا۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو سرکاری سطح کے اوپر فلڈ کے حوالے سے جو اپڈیٹس آتی ہیں اس میں ضلعی انتظامیہ کا ایک بہت بڑا رول ہے. ہمارے ضلع انتظامیہ کے لوگ موجود ہی نہیں ہوتے. میرے ذرائع کے مطابق اتوار کے دن سوات میں نہ تو ریسکیو 112 کو کوئی افسر موجود تھا نہ کوئی اور آفیشلز. تمام لوگ شہروں سے باہر نکل جاتے ہیں اور ایمرجنسی سچویشن میں بھی یہ لوگ دفعہ 144 نافذ کر کے بھی شہر میں موجود نہیں تھے. ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایریا جہاں پر ایسے فلڈ کی سچویشنز ہیں وہاں پر ہمیں ریسکیو کو بہتر کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. گلگت بلتستان سے لے کر خیبر پختونخوا کے ایک بہت بڑے ایریا میں یہ سچویشن ہر سال آتی ہے, ہر سال سانحے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر ٹیم بنیادی طور پر تیار نہیں ہوتی. اب ہم ایک دوسرے کے اوپر سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اس بات کے اوپر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے فلڈ کے اندر ہمیں اپنے ٹیمز کو کیسے بلڈ کرنا ہے. اس ملک میں جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, نہ کہ اس سے سبق سیکھ کر اس سے مصیبت زدہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے بجائے ہم سیاسی سکورنگ کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور اس سانحے میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے اوپر بھی سزائیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آج خیبر پختونخوا حکومت نے پورے خیبر پختونخوا کی تقریباً 50-52 اسپاٹس کے اوپر آپریشنز کیے. جتنی ایریا میں لینڈ گریبنگ ہوگی ان کو قبضے سے چھڑایا گیا, اور یہ بھرپور طریقے سے آپریشن ہونی چاہیے. جہاں جہاں جو بندہ زمینیں قبضہ کرتا ہے, دریاؤں کے اوپر جو زمینوں کے اوپر ہوٹلیں اور بلڈنگیں بناتے ہیں ان کو توڑ کر اس کو خالی کروانا چاہیے, واگزار کرانا چاہیے. پورے پاکستان میں اشد ضرورت ہے. پورے پاکستان میں ندی نالوں کے اوپر لوگوں نے قبضہ کر کے کنسٹرکشن کی ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے بھی یہ کام شروع کیا, ایک بہترین کام ہے, اور ان کو چاہیے کہ پورے پاکستان میں جدھر بھی ان کی اپروچ ہے تمام علاقوں میں خیبر پختونخوا کے جتنے بھی علاقے وہاں پر ایکسیس ان کی ہے اس کو کلیئر کر لیں تاکہ کوئی اور سانحہ پیش نہ آ جائے. ہم سانحہ کو پولیٹیکل سکورنگ اپنی ذاتی ویور شوٹ کے بنا کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. حادثہ ہوا ہے, اس کی انکوائری اپنی جگہ, لیکن ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اب آنے والے دنوں کے اندر این ڈی ایم اے نے بھی یہی کہا ہے کہ مزید فلڈز آئیں گے, مزید تباہی ہوگی. اس مزید فلڈز اور تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں مزید بہتر کام کرنے پڑیں گے تاکہ ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی ہو, ایک ٹرین ٹیم ہو, تو آنے والے وقتوں میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, کوئی انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو اس کو ریسکیو کر سکیں. اور جو ہیلی کاپٹرز ہیں, جو ریسکیو کی گاڑیاں ہیں, بڑی جہاز ہیلی کاپٹرز, وہ اس ٹائم ایکٹیویٹ ہونی چاہیے. پورے پاکستان, گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے, حادثہ پیش آتا ہے, اس کے بعد جہاز جاتی اور وہ ایک لوگوں کی جو ہے نا باڈیاں ریکور کرنا یا اس طرح کے کام کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں, ضروری یہ ہے کہ کوئی جب پھنس جاتا ہے اس وقت اس کو ریسکیو کیا جائے تاکہ کوئی کسی کی جان خطرے سے بچ سکے. اور پاکستان کی بہتری اسی میں ہے, ہمارے حکمران جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے بجائے مسئلوں کے حل کریں, قوم کے مسائل حل کریں. قوم میں جو لوگوں کے مسائل ہیں اس مسئلے کا حل جب تک نہیں کریں گے, یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے کوئی فلڈ نہیں رک سکتا, یہ تباہی نہیں رک سکتی. یہ ہر دن آج ایک حادثہ ہوا تو کل اور حادثے ہوں گے. یہ حادثے ہمیشہ ہوتے رہیں گے جب تک ہم پراپر تیار ہو کر اس مسئلے کا حل نہ کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.